بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عملاً نماز کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ سنت کے مطابق نماز کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے۔ ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھنے اور ہاتھ باندھنے کا جو طریقہ بتایا تھا وہ یہ ہے کہ اس انگوٹھے اور اس انگلی کا حلقہ بنایا جائے، یہ 3 انگلیاں یہاں آ جائیں، اور یہ جو دوسرا ہاتھ ہے، یہ جو اندر ہے، اس کو اس کلائی کے پیچھے اس کی انگلیاں رکھی جائیں۔ یہ جو انگلیاں ہیں یہ کلائی کے پیچھے رکھی جائیں۔ یہ ٹھیک نہیں ہے کہ ایسے ہاتھ باندھ دیے جائیں اور دوسرا ہاتھ لٹکتا رہے۔ یہ صراحت آئی ہے کتابوں میں کہ دوسرے ہاتھ کی انگلیاں پہلی ہاتھ کی کلائی کے نیچے چھپ جانی چاہیے۔ اور اس کے بعد ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا کا مطلب یہ ہے کہ سبحانک اللہم و بحمدک۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ مختلف دعائیں پڑھتے تھے، اور حقیقت یہ ہے کہ نماز پوری دعا ہی ہے۔ اللہ کی تعریف کے مختلف جملے کہتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ یہ جملہ 3 مرتبہ پڑھتے تھے۔ ایک روایت ثنا کی ہے جو ہم عام طور پہ پڑھتے ہیں، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے۔ یہ پوری حنفی فقہ جہاں پہنچ کے سٹینڈ کرتی ہے اور جہاں پہنچ کے اس کی اصل کھود اور جڑ نکلتی ہے، وہ 3 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ۔ ان میں سے ایک تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہے، کیونکہ ان کے فیصلوں کا ہر جگہ احترام بھی کیا جاتا تھا، لکھا بھی جاتا تھا، اور پھر خلافت راشدہ۔ اور 2 ان میں سے کوفہ آ گئے تھے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کوفہ آ گئے تھے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ تو کوفہ کو دارالحکومت بنا لیا تھا، دارالخلافہ بن گیا تھا۔ تو دارالخلافہ بن جانے کے بعد وہاں جتنے شاگرد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے تھے اور کوفہ سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے یہ دیکھا کہ جو مدینہ منورہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے اس کو عملی صورت میں انہوں نے کوفہ میں دیکھا، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو کوفہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھیجا تھا کہ یہاں کے لوگوں کو تعلیم دے۔ تو اصل بانی مبانی جو ہیں یہ 3 صحابہ رضی اللہ عنہ، اور نماز جتنی بھی ہم پڑھتے ہیں یہ در حقیقت ان 3 صحابہ رضی اللہ عنہ کی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھاتے تھے اور پھر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ حنفی فقہا نے جو رفع یدین، ہاتھوں کو ہر تکبیر کے موقع پہ اٹھانا، اس کو چھوڑا ہے، اسی وجہ سے چھوڑا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا طریقہ یہ تھا۔ تو تکبیر تحریمہ کے بعد پڑھنے کے لیے بہت دعائیں، اور ہمارے یہاں صرف سبحانک اللہ پڑھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کوشش ہی نہیں ہوتی کہ ہم ان دعاؤں کو یاد کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نفل پڑھتے تھے تو اس تکبیر تحریمہ کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر
اکبر کہتے تھے اور مختلف دعائیں پڑھنے کے بعد پھر قرات شروع کرتے تھے۔ اس لیے اس موقع پہ ایک وقفہ چاہیے، اور جتنا وقفہ ہوگا اگر امام پڑھا لکھا ہوگا تو اس میں اتنی دعائیں مانگے گا۔ پھر اس کے بعد تلاوت ہے، اور تلاوت کا آغاز تعوذ سے ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ پہلی رکعت میں پہلی مرتبہ پڑھنا ہے بس۔ ثنا کے بعد اعوذ باللہ تعوذ جو کہلاتا ہے، نماز میں ایک ہی جگہ ہے بس، اس کے بعد نہیں۔ اور اس کے بعد آئندہ جتنی قرات آئے گی، 3 رکعتیں ہیں، 4 رکعتیں ہیں، 2 ہیں، جو قرآن کریم پڑھنا ہے اس کے لیے یہ ایک مرتبہ ثنا کے بعد اعوذ باللہ کافی۔ اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اگر کوئی آدمی اسے جان بوجھ کے چھوڑے گا تو اس کی نماز اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے۔ جس چیز کو مکروہ کہتے ہیں نا، اس کا مطلب ہے پسند نہیں آئی، زیادہ اچھی چیز نہیں ہے۔ ہمیشہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنی، دوسری رکعت میں بھی کھڑے ہوتے کے ساتھ ہی بسم اللہ پڑھنی، تیسری رکعت میں بھی کھڑے ہوئے اور بسم اللہ پڑھی پھر فاتحہ، چوتھی رکعت میں بھی بسم اللہ پڑھی پھر فاتحہ۔ یہ بڑی زیادتی کرتے ہیں جو نماز پڑھاتے ہیں اونچی آواز سے، یہ آہستہ آواز میں پتہ نہیں کیا رنگ گھولتے ہوں گے، کرتوت کرتے ہوں، بڑی زیادتی کرتے ہیں۔ اٹھتے ہی الحمدللہ رب العالمین، بھئی بسم اللہ کہاں گئے؟ حالانکہ نماز میں آدمی جب اٹھتا ہے تو ایک تو وقفہ ہوتا ہے، اگر عمر زیادہ ہو جائے تو سانس کا، کہ اٹھنے میں دقت ہوتی ہے امام کو۔ فقہا نے لکھا ہے کہ سانس کی وجہ سے، سانس لینے کی وجہ سے، یا گھٹنے ہیں، ہاتھ پاؤں ہیں، ان کی ہڈیاں اپنی جگہ آ جائیں، ذرا اطمینان ہو جائے، یہ جو وقت لگتا ہے اس پہ کوئی سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ امام صاحب ہیں، آرام سے اٹھیں اور وہ فاتحہ یا جو چیز بھی انہوں نے پڑھنی ہے اس کے پڑھنے میں وہ وقفہ کرتے ہیں۔ اس وقفے میں ہوا کیا، انہوں نے سانس لی آرام سے۔ یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ بعض اوقات لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے قرات شروع کرنے میں اتنی تاخیر کر دی کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، حالانکہ اس سے نہیں ہوتا۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ اٹھے، سانس لیا، اطمینان ہوا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے پڑھی تو یہ وقفہ ہو جاتا۔ اور حیرت ہوتی ہے ان پہ جو اٹھتے ہی الحمدللہ رب العالمین، بھئی یہ بسم اللہ کہاں گئی؟ اس کو مسلسل چھوڑتے رہنا یہ نماز کو مکروہ کرتا ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھا کرتے، آہستہ پڑھتے تھے، اونچی آواز میں پڑھتے تھے۔ ائمہ کی اکثریت اس طرف گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آہستہ آواز سے پڑھتے تھے، احیاناً کبھی اونچی آواز سے پڑھی ہو کہ لوگوں کو تعلیم ملے کہ میں کھڑا ہوتا ہوں تو فاتحہ بسم اللہ سے شروع کرتا ہوں، یہ ایک الگ بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب بھی فاتحہ پڑھنی ہے اس سے پہلے پڑھنا ہے، دوسری، تیسری، چوتھی۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کے بعد امام اگر اونچی نماز پڑھا رہا ہے وَلَا الضَّالِّينَ کہے تو اس کے بعد آمین کہنا یہ مستحب ہے، بہتر ہے۔ وہ دعا جو مانگی گئی ہے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے کہ اللہ اس دعا کو قبول کرے۔ اس کے بعد سورت کا ملانا،
سورت کے ملانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، نہیں پڑھنی چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں، پڑھ لے بہت اچھا، نہ پڑھے تو بھی کوئی ایسی بات، دونوں پہ حنفی فقہا نے اس کو لکھا ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل تھے کہ پڑھ لے، بہتر یہ ہے کہ آدمی پڑھ لے، اور اصل سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ ہر رکعت میں پوری سورت پڑھتے تھے، ہر رکعت میں پوری سورت پڑھتے تھے، چھوٹی یا بڑی۔ کہیں حیات طیبہ میں دو تین مرتبہ یہ ایسے ہوا ہوگا کہ آپ نے قرآن کا کچھ حصہ یہاں سے پڑھ لیا، کچھ حصہ یہاں سے پڑھ لیا، وگرنہ نہیں ہوا، ہمیشہ پوری سورت پڑھتے رہے ہیں، جو بھی سورت تھی پوری پڑھی، چھوٹی یا بڑی۔ یہ بہت بڑا نقص ہے ہمارے اماموں کی نماز میں کہ جدھر سے دل چاہا قرآن پڑھ لیا، 2 آیتیں پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، پرواہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں اس نماز میں کیا پڑھنا چاہیے۔ یہ ہمارے ائمہ کی غفلت۔ آج صبح قاری صاحب نے نماز پڑھائی اور پہلی رکعت میں انہوں نے آل عمران کا آخری رکوع پڑھا، پھر دوسری رکعت میں انہوں نے ایک اور سورت کا آخری رکوع پڑھا، تو نماز کے بعد عرض کیا کہ حضرت اس طرح نماز مکروہ ہوتی۔ یہ عجیب و غریب عادت پڑی ہوئی ہے ہمارے مولویوں کو، مطلب کوئی خیال ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیشہ پوری سورت پڑھی۔ فجر کی نماز میں حجرات سے لے کے 26ویں پارے کے آخر پہ سورہ حجرات آتی ہے، اس سے لے کے 30ویں پارے میں سورہ بروج تک، یہ پورے 3-4 پارے فجر اور ظہر کے لیے، فجر اور ظہر میں ان میں سے کوئی بھی سورت پوری کرنی چاہیے، کوشش کر کے 2-4 سورتیں یاد کر لینی چاہیے، فجر خود پڑھنی پڑ جائے، ظہر خود پڑھنی پڑ جائے، اس میں بھی یہ پڑھنا چاہیے، حتیٰ کہ امام اگر نہیں ہے نا، جماعت رہ گئی کسی وجہ سے، تو جب اپنی قرات کرے تو بھی انہی صورتوں سے کرے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ صرف صورتیں امام کے لیے ہیں، منفرد اکیلا جو نماز پڑھتا ہے اس کے لیے بھی یہی حکم، کہ وہ اپنی نماز میں بھی یہی پڑھے، حجرات سے لے کے بروج تک 30ویں پارے کی ابتدائی طور پہ سورہ بروج سے پہلے دیکھ لے، جو چھوٹی صورتیں ہیں وہ یاد کر لے، ان میں سے بھی ایسی ہیں جو چھوٹی صورتیں ہیں، ان کو یاد کر لے تاکہ نماز اچھی ہو اور سنت کے مطابق۔ سورہ بروج کے بعد اس سے لے کے سورہ بینہ تک یہ قرات ہے عصر کی اور عشاء کی، ان 2 نمازوں میں سورہ بینہ تک جو قرآن پاک کا حصہ ہے 2-4 صورتیں اس میں یاد کر لینی چاہیے تاکہ نماز اس کی سنت کے مطابق، اور سورہ بینہ سے لے کے قرآن کریم کے آخر تک یہ ساری صورتیں مغرب کی نماز کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پوری صورت پڑھتے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی پوری صورت پڑھے۔ پھر دوسری صورت آپ سے عرض کی تھی کہ حنفی فقہا یہ کہتے ہیں کہ 80 آیات تک فجر میں اور ظہر میں پڑھنی چاہیے، اور 60 سے 80 آیات، اور 30 سے 40 آیات عصر میں اور عشاء میں پڑھنی چاہیے، اور مغرب کی نماز میں 10، 12، 15، 20 تک کی اجازت دی ہے کہ اتنی آیات سے مغرب کی نماز میں بھی سنت پوری ہو جائے۔ مگر پھر کہتے ہیں آپ سے کہ 30ویں پارے کے آغاز میں دیکھیے سورہ بروج سے پہلے جو چھوٹی صورتیں، سماء انشقت، سماء انفطرت، یہ چھوٹی صورتیں ہیں، ان کو 2-4 کو یاد کر لے آدمی، یاد بھی کیا کرنا ہے، روز پڑھ لیا کرے، 6 مہینے سال میں یاد ہو ہی جاتی ہیں، اور وہاں سے سورہ بروج کے بعد سے سورہ بینہ کے درمیان تو بہت سی چھوٹی صورتیں ہیں، ان کو یاد کر لے تو عصر اور عشاء کی نماز ہو گئی، اور اس کے بعد کو یاد کر لے، وہ تو خیر یاد ہی ہوتا ہے مسلمان، قل هو اللہ، معوذات، قل اعوذ برب الفلق، ناس وغیرہ وغیرہ، یہ سب مغرب کی صورت۔
جمعے کے دن فجر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ سجدہ اور سورہ دہر پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے ہاں سارے رمضان میں جمعے کے دن صبح یہی دو صورتیں پڑھتے رہے قاری صاحب، اور الحمدللہ سنت کے مطابق انہوں نے پڑھی۔ اور اسی طرح جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں کبھی سورہ منافقون اور سورہ جمعہ یہ دونوں پڑھتے تھے، اور جس دن آپ دونوں صبح فجر میں پڑھتے تھے جمعے کی نماز میں بھی یہی پڑھتے تھے۔ ہم نے تو آج تک کوئی جمعہ ایسا پڑھا نہیں کہ کسی امام نے سورہ جمعہ اور منافقون دونوں پڑھی۔ کئی مرتبہ کئی ائمہ سے کہا کہ یہ پڑھا کیجئے، حدیث میں آیا ہے، کوئی پڑھتا ہی۔ آپ اس بات کو یاد رکھیں اور پھر دیکھنا زندگی میں کبھی کوئی آدمی مل جائے جو جمعہ کی نماز پڑھائے اور سورہ منافقون اور سورہ جمعہ پڑھائے۔ پتہ نہیں کیا چیز ہے مسجد میں، انہیں کیا کاٹتا کیا ہے۔ 2 منٹ زیادہ نہیں گزارے، 3 منٹ بھی، 3 منٹ میں جا کے کرنا پھر کیا ہے تم نے؟ یا تو تم کوئی بہت اہم دینی کام ہے اس میں جا رہے ہو، 2 منٹ 3 منٹ کا فرق پڑتا ہے، اور جا کے پھر کرنا بھی کچھ نہیں۔ یہ وہی ٹی وی ہے، وہی یہ عذاب ہے، موبائل، یہ چیزیں ہیں، گپے مارنی ہیں، محلے کی نکڑ پہ کھڑا ہونا ہے، فضول چیز۔ اور جی نماز لمبی کہاں لمبی ہو جاتی ہے نماز؟ اللہ کی عبادت میں جو لمحہ گزر جائے بس وہی غنیمت۔ چھک ماری اور کیا کیا؟ اللہ کی عبادت کے علاوہ جو بھی زندگی میں کیا بیکار ہی کیا۔ اصل اللہ کی عبادت ہے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، تلاوت کرے، یہ اصل چیز ہے اللہ کی۔ ہم نے ایک اور چھوٹ دی ہوئی ہے کہ حلال کا رزق کمانا بھی یقیناً اس میں انکار نہیں ہے، لیکن ہم اتنا اس میں محو ہو گئے ہیں، اتنے مشغول ہو گئے ہیں کہ ہم نے اللہ کی اس اصل عبادت کو بھلا دی۔ تو جمعے کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ منافقون، دوسری میں سورہ جمعہ، جس ترتیب سے یہ آئی ہیں نا اس ترتیب سے ان 2 صورتوں کو پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تھا، اور اس دن پھر فجر کی نماز میں بھی آپ کی 2 صورتیں پڑھیں۔ جمعہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں سورہ کافرون اور سورہ دوسری رکعت میں قل هو اللہ پڑھتے تھے۔ یہ کہیں دیکھنا، کہیں عمر میں تمہیں ملے تو مجھے بھی بتانا کہ فلاں جگہ ایسے کوئی نہیں پڑھتا۔ ہم نے ان صورتوں کو ہی پڑھنا چھوڑ دیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ عشاء کی نماز میں سورہ واللیل والشمس وضحاہا یہ پڑھنی چاہیے فرض میں۔ عصر اور عشاء کی قرات یہ دونوں برابر ہیں۔ اصل قصہ یہ ہوا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نماز پڑھاتے تھے، اور معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تعلق تھا۔ معاذ رضی اللہ عنہ سے ایسا تعلق تھا کہ یہ واحد صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، کوئی دوسرا صحابی ان کے ساتھ شریک نہیں، یہ واحد ہیں۔ کہتے تھے میں ایک دن تنہائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، آپ نے میرا ہاتھ اپنے دست مبارک میں لے لیا اور مجھ سے فرمایا کہ واللہ انی لأحبک یا معاذ، معاذ اللہ کی قسم مجھے تم سے بہت محبت۔ یہ اعزاز، یہ ٹائٹل، یہ بات کس کو نصیب ہوئی؟ کسی کو نہیں۔ معاذ تم سے بہت محبت۔ پھر فرمایا تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے؟ تو میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو فرمایا تمہیں ایک تحفہ دوں؟ میں نے کہا ضرور۔ فرمایا نماز کے آخر پہ ہمیشہ یہ دعا پڑھا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ میری مدد کر کہ میں تجھے یاد کرتا ہوں اور تیرا شکر ادا کرتا رہوں۔
اور جو عبادت کروں ٹاپ کلاس کی، بہترین عبادت کروں، بہترین عبادت یعنی نماز ہے اعلیٰ درجے کی، روزہ ہے اعلیٰ درجے کا، حج کیا ہے بالکل پاک صاف، نہ گالم گلوچ، نہ لڑائی، نہ کچھ اور، پیسہ خرچ کیا ہے بالکل حلال کا پاک مال چھپا کر اللہ کی راہ میں، کہ اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے اور وہ جانتا ہے۔ ہر وہ نیکی جس کا گواہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں نہ ہوتا، یہ خدا کو بہت پسند ہے۔ ہر وہ نیکی جس کا گواہ خدا کے علاوہ کوئی نہ ہو، اللہ کو بہت اچھی لگتی۔ اس لیے معاذ رضی اللہ عنہ کو ایک مسجد میں امام بھی مقرر فرما دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ معاذ کا انتقال بھی بہت جلدی ہو، کیونکہ 35 سال کے تھے، 37 کے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بہت تھا، انہیں بھیجا تھا یہ جب عراق اور فلسطین اور علاقے فتح ہوئے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ وہاں بھیجے گئے تھے، تو اس سے تعاون پھیل گیا، اس سے معاذ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ ایک اور کمانڈر تھے ان کا، ایک اور تھے، تینوں کی موت کی خبر جب مدینہ منورہ پہنچی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے، بہت گھبرائے، بہت پریشان ہوئے کہ میں مقرر کس کو کروں۔ تو پھر خالد بن ولید، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، خیر یہ تو تاریخ کا حصہ ہے، نماز کے لیے مقرر فرما دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ پڑھ لیتے تھے، 2 رکعتوں میں سورہ آل عمران۔ ایک آدمی نے ایک دن کہا، معاذ ہم سارا دن کھیتوں میں کام کرتے رہتے ہیں، جلدی سونا ہوتا ہے، آ کے یہاں نماز پڑھیں تو آپ اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہیں، وہ نہ کریں ہمارے ساتھ۔ حضرت تو چپ رہے، کسی آدمی نے کہہ دیا کہ تم منافق ہو، خدا کی عبادت نہیں کرتے۔ وہ آدمی، وہ صحابی رضی اللہ عنہ کا میں کچھ کرتا ہوں، مسجد نبوی چلے گیا اگلے دن اور کہا اللہ کے رسول اتنی لمبی نمازیں پڑھاتے ہیں معاذ، میں نہیں، ہم لوگ نہیں کر سکتے، میں کام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہی تشریف لے آئے، فرمایا چلو عشاء کا وقت تھا، آپ نے کہا چلو میں دیکھتا ہوں، اور اس سے معاذ رضی اللہ عنہ نے وہی سورہ بقرہ 2 رکعتوں میں پڑھ لی۔ اور جب سلام پھیرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا معاذ کو اور شدید ڈانٹ پڑی، آپ نے فتان انت یا معاذ، معاذ تم لوگوں کو مصیبت میں ڈالتے ہو، تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالتے ہو کہ وہ تمہارے پیچھے نماز پڑھیں یا توڑ کے چلے جائیں، یہ مراد تھی۔ معاذ خبردار جو اتنی لمبی نماز پڑھائی، والشمس پڑھا کرو واللیل پڑھا کرو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتیں خود ارشاد فرمائیں۔ ہمارے ہاں کتنے امام ہیں جو اس حدیث پہ عمل کرتے ہوں اور عشاء کی نماز میں واللیل پڑھتے ہوں، والشمس پڑھتے ہوں، لا اقسم پڑھتے ہوں؟ کوئی نہیں۔ اس لیے ہم سب کو خیال کرنا چاہیے کہ ہم اپنی بھی نمازیں درست کریں، اور کبھی اگر فتنے اور فساد کا خطرہ نہ ہو تو مولوی صاحب کو بھی کہنا چاہیے، خاص طور پہ جہاں مولوی صاحب تنخواہ پہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے کہنے میں آسانی ہوتی ہے، کیونکہ انہیں ڈر ہوتا ہے نا کہ پھر وہ مسجد کی امامت سے ہی چھٹی نہ ہو جائے، تو بتانا چاہیے کہ حضرت سنت کے مطابق نماز یہ ہے۔ تو یہ قرات ہے، مکمل صورت کوئی بھی پڑھے۔ جی ہیں؟ امام کو بتاؤ تو مانتے نہیں۔ کوئی نہیں سنتا، کوئی نہیں سنتا، کوئی کیا، بس یہی بات ہے، بتا دیا جائے۔
چودھری صاحب جی چودھری صاحب کہنے سننے کا زمانہ نہیں رہا، بس ایک مرتبہ بتا دیں، کچھ نہیں ہوتا، بس کیا کہیں، اپنی اولاد نہیں سنتی اب تو مولوی صاحب تو جی ہاں جی ہاں، یہ جو پیڈ امام ہوتے ہیں وہ بھی ایسے کرتے ہوں جی دس جی ہاں کل کرنا چاہیے، یہ نمازیں جو برباد ہوئی ہیں نا تو جی ہاں جو بھی نماز سنت کے مطابق پڑھائی جائے نا جی، فقہا نے لکھا ہے وہ کوئی لمبی نہیں ہے۔ ہوں جی کیا یہ تو ایسی چیز ہے جو ہمارے معاشرے میں جی 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 امت کا جو زوال ہوا ہے وہ ایسے تھوڑی ہوا ہے جی، یہ ہوتا ہے، یہی وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے نمازیں برباد ہو گئیں، خراب ہوئیں سنت کے خلاف، تو امت میں مجموعی اعتبار سے زوال آیا نا۔ جی ہاں بہرحال یہ جی نوافل میں تو آدمی کو سہولت حاصل ہے، نفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ جو ادا فرماتے تھے قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ پڑھتے۔ جی ہاں یہ جو سنتیں ہیں موقدہ، ان میں ظہر کے متعلق آتا ہے کہ طویل سنتیں ادا کرتے تھے، ظہر کے 4 سنتیں جو ہیں، کوئی صورت کوئی صورت جی 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 کوئی بھی کسی کو یاد ہے تو سنتوں میں پوری پڑھ لے، کچھ حصہ پڑھ لے، لیکن اب کون، بہرحال کوئی مسئلہ کوئی مسئلہ۔ وطر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے سورہ اعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ، پھر قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے سورہ اعلیٰ، پھر دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں آخری تینوں صورتیں پڑھتے تھے۔ وطر کی
7 طرح کی ترتیب لکھی ہے فقہا نے، یہ تو 2 ہیں، اور بہت چیزیں آپ کو کتابوں میں وطر کے متعلق بھی ملیں گی۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ وطر کی نماز میں بھی یہ دعائیں، یہ چیزیں پڑھنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانا ہے۔ سنت موقدہ میں 4 رکعتوں میں قرات ہے، سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا ہے۔ فرض نماز میں پہلی 2 رکعتوں میں سورت کا ملانا ہے، اور تیسری اور چوتھی جو رکعت پڑھنی ہے اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اور اگر سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت فرض کر لو پڑھ دی تو سجدہ سہو نہیں، کچھ نہیں کرنا۔ اور نفل رات کو 2 پڑھنے افضل ہیں، اور دن کو 4 پڑھے تو افضل ہے، بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن کو 2 بھی پڑھے ہیں، 4 کی بھی بعض روایات آتی ہیں، اس لیے 4 نفل اگر دن کو پڑھتا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن رات کو 2 پڑھے تو اچھی بات، کیونکہ رات میں وقت بھی زیادہ ہوتا ہے، رات میں اللہ کے ساتھ تعلق، تنہائی بھی ہوتی ہے، اور اس میں ذرا سی مشقت بھی چونکہ زیادہ ہے کہ پوری 2 رکعتیں پڑھ کے پھر اٹھے پھر 2 رکعتیں پڑھے، تو یہ چیزیں جو نفس پہ گراں گزرتی ہیں اللہ کے قرب میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ 4 رکعتیں دونوں طرح سے پڑھی جا سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ عبدہ و رسولہ تک پڑھے اور پھر کھڑا ہو جائے، جیسے 4 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، اور ایک صورت یہ ہے کہ وہ 2 رکعتیں پوری پڑھے، سلام تک جب پہنچے تو سلام نہ پھیرے، کھڑا ہو جائے اور 2 رکعتیں پھر سبحانک اللہم و بحمدک سے شروع کر کے پھر 4 پوری کر لیں۔ عصر کی سنتیں بھی اگر کوئی ایسے پڑھے گا تو یہ بہتر ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائے گا 4 رکعتوں، چاروں میں ملائے گا، یعنی 2 نفل اور 2 نفل ہو گئے، بس سلام نہیں پھیرا، اس نے باقی ساری چیزیں وہی پڑھی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 2 رکعتیں پڑھتے تھے، اور تہجد کا قیام بہت طویل ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اشد وطن، نفس کو کچلنے کے لیے یہ نماز، انسانی نفس میں جو امارگی آتی ہے نا، امارگی کا مطلب گناہ پر ضد کرنا، جان بوجھ کے گناہوں پہ ضد کرنا کہ نہیں کرنا ہے، اللہ کے ساتھ استغفر اللہ ٹکر لینا ایک طرح کی، یہ امارگی ہے، یہ نفس کی شرارت۔ اللہ نے فرمایا اشد وطن، رات کو کی تہجد نماز پڑھنا اٹھ کے یہ نفس کو کچل کے رکھ دیتا ہے۔ وہ اقوام قیلا، اور لوگوں جو اس وقت بات نکلتی ہے زبان سے وہ بالکل صحیح ترین بات ہوتی، اس وقت نہ کوئی ریاکاری ہے نہ کسی کو دکھانا ہے، بس بندہ ہے اور پروردگار ہے، اور اس وقت میں جو دعا مانگتا ہے نا انسان، وہ دعا سنی جاتی بھی اس لیے بھی سنی جاتی ہے کہ آدمی کے اس مانگنے میں خالص دل ساتھ ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ایسی دعا کو قبول نہیں کرتا جس میں انسان کا دل حاضر نہ ہو۔ یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے کہ رٹے رٹائے جملے ہیں، فرض نماز میں سلام پھیرا، وہی رٹا ہوا جملہ پڑھا اور منہ پہ ہاتھ پھیر دیا۔ چلو بھئی ایک جملہ ہے، رٹ لیا ہے، اس کو پڑھتے ہوئے تو کم سے کم اتنا ہونا چاہیے کہ اللہ کے حضور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ پڑھا کرتے تھے، کہ ایک احترام ہے، ایک ادب ہے، ہم لوگ غافل ہوتے ہیں، اسی لمبی دعائیں مانگتے ہیں، اور حرام ہے جو کبھی کوئی آنسو ٹپکا ہو، کبھی کوئی اللہ کے سامنے گڑ گڑائے ہوں، کبھی اپنی بندگی کا احساس ہوا ہو کہ میں کچھ نہیں ہوں اور آپ ہی سب کچھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد کی دعا قبول ہوتی ہے، اگرچہ حنفی فقہا کہتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ ساری نماز پڑھ کے اپنی آخر پہ جو دعا کرتے ہو یہ قبول ہوتی ہے، ہمارے ہاں مسلک یہ ہے۔ لیکن فرض نماز کے بعد بھی جو مختصر سی دعا ہوتی ہے اس کو بھی دل لگا کے ہی مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھ کے
اٹھ کے چل پڑا۔ یا آپ دیکھا کریں کئی لوگ ہوتے ہیں نماز پڑھی اور ایسی سر سے چل پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلایا اور فرمایا کہ تم نے عمل کر لیا اور اجرت کے بغیر ہی جا رہے ہو۔ اس کا اللہ کے رسول کیسے؟ آپ نے فرمایا نماز کے بعد بیٹھو اور دعا اللہ سے مانگو، یہ تمہاری صلہ ہے، اجرت ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا جو کچھ تم مانگو۔ یہ ادب اور طریقہ سکھایا۔ پھر رکوع میں جائے اور رکوع میں جا کے جھکنا ہے۔ رکوع کا جو آغاز ہے نا، یہ رکوع کا آغاز جب یہ انگلیاں ہیں نا، یہ انگلیاں جھکنا پورا نہیں، جب گھٹنوں کو چھو لیں تو یہ رکوع ہو گیا۔ انگلیاں جب گھٹنوں کو چھو لیں، بس ذرا سا جوں ہی گھٹنے پہ ہاتھ پہنچا رکوع ہو گیا۔ یہ مسئلہ پیش آتا ہے اس وقت جب رکعت میں ملنا ہو۔ کبھی کبھی ہوتا ہے آدمی کہتا ہے پتہ نہیں رکعت ملی یا نہیں، بس اس پہ غور کرے کہ انگلیوں نے اس کو چھو لیا گھٹنے کی جگہ کو، یہ اس کا رکوع ہو گیا۔ یہ رکوع کا بالکل آغاز ہے، ابتدائی ہے۔ اور پورا رکوع یہ ہے کہ آدمی جھکے، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں پھیلا دے، ایسے پھیلا کے پھر گھٹنوں کو پکڑ لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جھکتے تھے تو دونوں ہاتھوں کو کھول کے گھٹنوں کو پکڑ لیتے تھے۔ ہاتھوں کی انگلیوں کو کھول دینا، گھٹنوں کو اچھی طرح پکڑ لینا، یہ سنت۔ اور اتنا جھکے نیچے کیجیے کہ یہ کمر ہے، پیٹھ ہے، گردن ہے، یہ سب برابر آ جائے، اتنا جھکنا چاہیے رکوع۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا جھکتے تھے کہ ہم اگر پانی کا بھرا ہوا پیالہ ان کی کمر پہ رکھ دیتے تو وہ چھلکتا نہ۔ تو رکوع میں گھٹنوں کو پکڑ کے اتنا جھکنا چاہیے کہ یہ کمر، پیٹھ اور سر یہ تینوں برابر ہو جائیں، یہ سنت کے مطابق رکوع۔ رکوع میں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، جی صحیح ہے، کرنا چاہیے۔ مطلب ہے کوہنیاں جو ہیں وہ پہلو سے الگ رکھنی چاہیے۔ کوہنیاں جو ہیں نہیں نہیں نہیں، ہاتھوں کو یہ جو کوہنیاں ہیں انہیں بینڈ کرنا ہی پڑتا ہے، تھوڑا سا جھکاؤ، تھوڑا سا موڑنا پڑتا ہے تاکہ آدمی اچھی طرح جھکے اور دوسروں کا خیال کرتے ہوئے کہ کوہنی کی وجہ سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو جو نماز میں کھڑا ہے، لیکن تھوڑا سا کوہنیوں کو کرنا پڑتا ہے تاکہ آدمی صحیح طرح اللہ کے سامنے جھکے۔ اور پھر اس کے بعد تسبیحات پڑھنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح یہ پڑھا کرتے تھے۔ نفل نماز میں خاص طور فقہا نے لکھا ہے کہ امام کو چاہیے کہ رکوع اور سجدے کی تسبیحات 5 مرتبہ پڑھے تاکہ مقتدی اطمینان سے لوگ جماعت میں شامل ہو سکیں، رکوع کر سکیں، پورے سکون کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکیں۔ اس لیے نماز در حقیقت سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت کا نام، آپ دیکھتے نہیں، یعنی انگلی سے اشارہ کرنا، جن لوگوں نے اس کی مخالفت کی ہے وہ کہتے ہیں اس انگلی کو حرکت دینا بھی سکون کے خلاف ہے، اگرچہ ان کا موقف کو اتنا مضبوط نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں پورا سکون ہونا چاہیے نماز۔ تو یہ رکوع ہو گیا، اور اس کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ یہ کہہ کے کھڑا ہو جائے، اور دونوں ہاتھ کھلے چھوڑ دینے چاہیے، لٹکا دینے چاہیے، اور اگر اس موقع پہ قیام طویل ہے تو پھر ہاتھ باندھ دینے چاہیے۔ اصل مسئلہ شروع ہوا ہے دعائے قنوت سے کہ دعائے قنوت میں ہاتھ باندھنے یا کھلے چھوڑ دینے، تینوں مسلک ہیں ہمارے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل ہیں کہ ہاتھ کھلے چھوڑ دینے چاہیے، وہ ثنا میں بھی اسی کے قائل،
وہ کہتے ہیں کہ جب ثنا پڑھی جائے ہاتھ کھلے چھوڑ دے، تلاوت کے لیے ہاتھ باندھے جائیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ شروعی سے ہاتھ باندھنے ہیں نماز میں، اور اسی طرح دعائے قنوت میں بھی ہاتھ باندھنے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں ہر طویل قیام جو اللہ کے سامنے ہے اس میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا چاہیے، ہر طویل قیام۔ وہ کہتے ہیں اللہ کا ادب یہ۔ امام محمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہاتھ کھلے چھوڑے، مجرموں کی طرح کھڑا رہے، یہ ادب ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لے، اللہ سے مانگ رہا ہے۔ تینوں کوئی بھی عمل کر لے، ہر ایک کا اپنا حال ہے۔ کبھی کیفیت بھی ایسی ہو جاتی ہے آدمی کی دعا۔ اتنا طویل قوما تھا، اسے کہتے ہیں فقہا کی اصطلاح میں قوما، قیام، کھڑے ہونا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے کھڑے ہوتے تھے اور دونوں سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے تھے تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمیں کبھی شبہ ہوتا تھا کہ کہیں دوسرا سجدہ بھول تو نہیں گئے، کیا ہم لقمہ دیں۔ جب رکوع سے کھڑے ہوتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے؟ اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی ملء السماوات ملء الارض ملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والحق والمجد احق ما قال العبد کلنا لک عبد اللہم لا مانع لما اعطیت اللہم لا معطی لما منعت اللہم لا راد لما قضیت اللہم لا ینفع ذا الجد منک الجد۔ اتنی طویل یہ ہے وہ نماز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ قوما یہ قیام کا آخری حصہ ہے نا گویا، اس کے بعد تو پھر قیام نہیں ہے، قیام تو پھر رکعت میں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نماز پڑھتے تھے اتنے طویل قیام میں، جو یہ دعائیں ساری پڑھے گا اسے چاہیے کہ ہاتھ باندھ۔ کہ کبھی کبھی آپ دیکھیں عربوں کو، یہ رکوع سے جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ باندھ دیتے ہیں۔ یہ اصل میں یہی ہے، ہمارے نزدیک بھی یہی ہے کہ اگر اتنا طویل قیام کرے، اور عمومی طور پہ جو حنفی فقہا نے ترجیح دی ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہم ربنا ولک الحمد یہ کہنا چاہیے، ہمیں یہ پڑھنا چاہیے۔ ربنا لک الحمد ایک، ربنا ولک الحمد دو، اللہم ربنا لک الحمد تین، اور اللہم ربنا ولک الحمد چار۔ سب سے ٹاپ پہ ہمارے نزدیک اللہم ربنا ولک الحمد ہے۔ یہ نماز کی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے، حلبی انہوں نے یہ مسئلہ لکھا اور انہوں نے بھی لکھا، وہ کہتے ہیں اللہم ربنا ولک الحمد یہ پڑھنا چاہیے۔ ربنا لک الحمد یہ چھوٹا جملہ کیوں؟ وہ لکھا تھا فقہا نے بچوں کی نمازوں میں کہ بچے کو اگر نماز یاد کرانی ہو نا تو یہ جملہ پڑھا، بس بچے زیادہ یاد نہیں کرتے، تھوڑا سا جملہ۔ انہیں کیا پتا تھا کہ پوری امت ہی بچوں جیسی حرکتیں کرنے لگے، ہاں انہیں کیا معلوم تھا، انہیں کہا بڑے ہوں گے تو خود ہی پڑھ لیں گے، چھوٹا بچہ ہے اسے بس اتنا جملہ یاد کرا دو۔ انہوں نے اس زوال کا کبھی سوچا بھی نہ ہوگا جو اب طاری ہوا ہے، اس لیے ہمیشہ یہ پڑھا گیا اللہم ربنا ولک الحمد۔ آپ حرمین شریفین اگر حاضری ہوئی ہو تو وہاں آپ دیکھیں، وہاں ہمیشہ وہ کہتا ہے ربنا ولک الحمد، وہ یہ کہتا ہے، اس میں اللہم بڑھا دیا اللہم ربنا ولک الحمد، ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد یہ پڑھنا چاہیے۔ اور یہ حنفی فقہا نے اسے ترجیح بھی دی ہے۔ اور پھر چودھری صاحب کہیں گے کہ ہم نے تو مسئلہ نہیں سنا۔
یہ مسجد کسی اور کی ہوتی تو اب مجھے نکلوا دیتے. جیسے صاحب بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مولوی علماء بنائے جاتے ہیں نا، وہ اپنے گھر سے تھوڑی کھاتے ہیں. وہ تنخواہ، وہ کمیٹی جس نے انہیں رکھا ہے، جس ماحول میں وہ پرورش پائے ہوئے ہیں، ان بیچاروں کو اس کا ڈر ہوتا ہے. بس وہاں تو علم نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا، تعلیم نہیں ہوتی، پڑھے لکھے نہیں ہوتے. میں سمجھ گیا ہوں. ہاں جی، غفلت. ایسے ہی ہے جی، افسوس ہوتا ہے. تو اس لیے قومیں میں یہ پڑھنا چاہیے اللہم ربنا ولک الحمد. اسے ہی حنفی فقہا نے ترجیح دی. یہ جو اہل حدیث ہمیں کہتے ہیں نا کہ تم حدیثوں پہ عمل نہیں کرتے ہو، وہ انہی حرکتوں کی وجہ سے ہماری کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں حدیث میں یہ آیا ہے، آپ کیوں نہیں اس پہ عمل کرتے؟ ہم کہتے ہیں یار ہم عمل کرتے، کتابوں میں لکھا ہے. وہ کہتے ہیں اور تو کوئی اور نہیں کرتا تو اب کیا کریں. اللہم ربنا ولک الحمد اتنا. جی اصولی طور پہ، جی اصولی طور پہ بات یہ ہے کہ جو نماز سنت کے مطابق ہے وہ طویل نہیں ہے. اصولی بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیوں کو کبھی مشقت میں نہیں ڈالا. تو جو انہوں نے پڑھا ہے وہ پڑھنے میں اگر کسی کو گراں گزرتی ہے، فرض کر لو، تو اسے سوچنا چاہیے کہ میں سنت کے خلاف کیوں نماز. ایک ہی تو لے دے کے عبادت کرنی ہے. حج زندگی میں فرض ہوا تو تب، زکوٰۃ کون سی اتنی خوشحالی، اور ایک لے دے کے سال بعد روزے رکھتے ہیں اور اس میں بھی رکھتے ہیں. ایک خدا کی عبادت جو روز کرنی ہے نماز ہے، اور وہ بھی سنت کے خلاف پڑی تو جھک ماری. لوگ اتنے حساس تھے نماز کے بارے میں کہ بہانہ انہوں نے بنایا. بہانہ بھی تو جو بناتا ہے کوئی سوچ کے بناتا ہے. کوفہ والوں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ سعد جو آپ نے گورنر بھیجے ہیں انہیں معزول کریں، انہیں ہٹائیں، ہم نہیں مانتے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کوفہ والوں سے اتنے تنگ آئے ہوئے تھے، فرمایا ان کا میں کیا علاج کروں؟ صبح بھیجتا ہوں شام کو شکایتیں شروع کر دیتے ہیں، شام کو بھیجتا ہوں صبح تک یہ شکایتیں مجھے مدینہ منورہ بھیجنے لگتے ہیں. ناراض ہوئے بہت. سعد رضی اللہ عنہ جیسے سمجھدار اور منجھے ہوئے آدمی کو بھیجا، ان کی بھی شکایتیں آ گئی. اور شکایت انہوں نے کیا کی؟ یعنی وہ ایسی جھوٹ گھڑا، لیکن ایسا جھوٹ گھڑا کہ امیر المومنین پہ اثر پڑے، سب پہ اثر پڑے. انہوں نے کہا نماز صحیح نہیں پڑھاتے ہیں. آدمی جہاں جھوٹ بھی بولتا ہے کہ سوچ سمجھ کے نا کہ دوسرے پہ اثر پڑے. اور کوئی الزام یہ لگایا کہ حضرت نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بلا لیا. سعد رضی اللہ مدینہ منورہ پہنچے، معمول کے مطابق مسجد میں بیٹھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے تو ہنس رہے تھے. فرمایا ابو اسحاق، یہ کوفہ والے تمہاری ہر بات پر اعتراض کرتے ہیں، حتیٰ علی صلاتک، یہاں تک کہ کہتے ہیں نماز بھی سے نہیں پڑھانی آتی. انہوں نے کہا امیر المومنین میں نے انہیں نماز پڑھائی ہے. پہلی 2 رکعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل پڑھتے تھے، دوسری 2 رکعتوں میں فاتحہ پڑھتے تھے. آپ جانتے ہیں میں بھی ایسے ہی پڑھاتا ہوں. اور میں کوفہ والوں سے کہتا ہوں، کیا جملہ ہے، صحیح بخاری میں آیا ان کا، میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر اب تک مجھے نماز پڑھانی نہیں آئی تو اذن ضل سعی، میں نے ساری عمر جھک ماری. میں نے کیا کیا پھر، کیا سیکھا میں نے؟ اگر مجھے نماز بھی نہیں پڑھانی آتی تو میں نے پھر زندگی میں کمایا کیا؟ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہی کرتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا. تو
اس کے بعد سجدے میں جائے، اللہ اکبر کہے اور سجدے میں، اور سجدے میں ترتیب یہ ہے کہ اگر کوئی معذوری نہ ہو، جیسے گھٹنوں میں تکلیف ہو جاتی ہے، جیسے نفسیاتی طور پہ ڈر لگتا ہے کبھی نماز میں کہ گھٹنے زمین پہ جا کے لگیں گے، تکلیف نہ پہنچے، یہ چیزیں ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ، لیکن اصل یہ ہے کہ جسم کا جو عضو جتنا قریب ہے نا زمین کے، سب سے پہلے وہ ٹیکا جائے، سب سے پہلے دونوں گھٹنے زمین پہ رکھے جائیں، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک اور پھر پیشانی۔ بس رکیے، یہ دیکھیے دونوں گھٹنے، اب دونوں ہاتھ رکھیے، اور اب ناک اور پیشانی، ہاتھ آگے کیجئے، یہ دونوں ہاتھوں کے درمیان چہرہ ہونا چاہیے، اور تھوڑا سا، یہ اٹھیے، بس بیٹے، شکریہ آپ، جزاک اللہ۔ یہ ہے سجدہ کہ دونوں گھٹنے، دونوں ہاتھ، رکوع میں جس طرح انگلیاں کھول دی تھیں اور گھٹنے کو پکڑ لیا، سجدے میں جان بوجھ کے انگلیوں کو بند کر دیا، بس ایک مرتبہ انگلیوں کو کھولنا نماز میں، ایک مرتبہ یہ سجدے میں بند کرنا ہے، اور کوئی مقام ایسا نہیں ہے جہاں پہ انگلیوں کی کوئی بحث کرنی ہے، نیچرلی جیسے ہیں سو ہیں۔ تکبیر تحریمہ میں بھی، رکوع میں کھڑے ہوئے ہیں، رکوع سے کھڑے ہوئے ہیں، اس میں بھی، دونوں سجدوں کے درمیان بھی، جیسی انگلیاں جس حالت، لیکن سجدے میں جا کر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بند کر لینی چاہیے، اور پھر سجدے کی تسبیح پڑھنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تسبیحات بھی پڑھتے تھے، اور جو کتاب و سنت میں دعائیں ہیں یہ بھی مانگتے تھے۔ آپ فرماتے تھے یہ وہ مقام ہے نماز میں جہاں پہ دعا قبول ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ سجدے میں کوئی نہ کوئی دعا مانگتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ دعا مانگتے تھے، آئی ہے حدیث کی کتابوں میں، حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے، اور بھی اس طرح بہت سی چیزیں آئی ہیں۔ تو سجدے میں دعا مانگی جائے اور پھر اٹھ کے بیٹھ جائے، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں گھٹنوں تک ہونی چاہیے، گھٹنوں کا جو موڑ ہے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے سرے اس تک ہونے چاہیے، اور یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے، اللہم اغفر لی 2 مرتبہ کہتے، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو یہ فرض ہے۔ ہمارے نزدیک دونوں سجدوں کے درمیان اور رکوع سے کھڑا ہونا اتنا کہ تمام ہڈیاں اپنی جگہ پر واپس آ جائیں، یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسے نہیں کرے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ بہت بہت اہم مسئلہ ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ غلطی سے اگر ایسے ہو جائے کہ ایک سجدہ کیا پھر دوسرا کیا، درمیان میں بیٹھے ہی نہیں، تو واجب ہے جان بوجھ کے ایسے کیا تو نماز ٹوٹ گئی، غلطی ہو گئی تو آخر پہ سجدہ صاف کر، رکوع سے مکمل کھڑا ہونا کہ ساری ہڈیاں اپنی جگہ پہ واپس آ جائیں، اور دونوں سجدوں کے درمیان اس طرح بیٹھنا کہ ساری ہڈیاں اپنی اپنی جگہ پہ واپس آ جائیں، یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ ان دونوں میں اگر کوتاہی ہوئی تو نماز باطل ہو گئی، اور اگر اس نے غلطی ہو گئی، یاد ہی خیال یا جلدی یا کچھ، آخر پہ سجدہ صاف کرے۔ سجدہ صاف کرنے میں جتنا وقت لگے گا نا، اس سے بہتر تھا کہ پہلے ہی نہ جاتا اس میں۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں دونوں سجدوں کے اللہم اغفر لی یہ پڑھتے تھے، کبھی کبھی اللہم اغفر لی ورحمنی واجبرنی ورفعنی ورزقنی، یہ سارے جملے مختلف احادیث میں مختلف طرح آئے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اسی لیے تو یہ ساری نماز دعا۔ اس لیے پھر دوسرا سجدہ، پھر دوسرے سجدے کے بعد جب کھڑے ہونا ہے تو کوشش کرنی ہے کہ پاؤں کے جو پنجے ہیں نا ان کے بل کھڑا ہو، صحت، طاقت، ہمت، یہ سب چیزیں اگر قائم ہوں
تو دونوں گھٹنوں کو پکڑنا نہیں، گھٹنوں پہ تو صرف ہاتھ رکھنے، اصل قوت جو ہے وہ پنجوں کے ذریعے کھڑا ہونا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا دوسرے سجدے سے اٹھتے ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دونوں پاؤں کے پنجوں کے زور پہ کھڑے ہوتے تھے۔ یہ کھڑا ہونا اصل سنت۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں بڑھاپے کی وجہ سے بعض چیزوں میں تغیر آ گیا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی نماز میں آ گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب بوڑھے ہو گئے تو ایک آدمی ساتھ کھڑا ہوتا تھا، کبھی وہ 3 رکعتوں پہ بیٹھ جاتے تھے، نہیں خیال میں رہتا تھا، کبھی دوسری پہلی رکعت میں بیٹھ تو وہ کہتا تھا حضرت کھڑے ہو جائیں، حضرت یہ تیسری رکعت ہے۔ ہمارے حنفیوں کے نزدیک یہ امام کو لقمہ باہر سے لینا نہیں تھا بلکہ یاد دلانا تھا۔ تو یہ چیزیں بڑھاپے میں جو ان حضرات کو پیش آئی ہیں وہ ایک الگ بات ہے، وگرنہ ساری زندگی جو نمازیں پڑھتے رہے ہیں یہ نماز۔ پھر رہ گیا آخری قعدہ۔ درمیان کے قعدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت کے بعد جب بیٹھتے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ آپ اتنی جلدی تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے جیسے تپتی ہوئی ریت پہ بیٹھ کے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے یہ واحد مقام ایسا ہے نماز کے اندر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلدی اٹھ جاتے تھے اور ایک صبح کی سنتیں وہ جلدی پڑھ لیتے۔ اتنی جلدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان کے قعدے میں اٹھتے تھے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لگتا تھا اس سے کوئی تپتی ریت پہ بیٹھ جائے تو جلدی اٹھے۔ پھر تیسری رکعت بسم اللہ سے شروع کرتے تھے، فاتحہ، پھر ساری ترتیب۔ آخری قعدے میں جب آدمی بیٹھے تو وہ تشہد اور انگلی اٹھانے کی ترتیب تو کل آپ سے عرض کرتی تھی۔ اس میں عبدہ و رسولہ تک پہنچ کے نماز پوری ہو جاتی۔ ہمارے نزدیک عبدہ و رسولہ بس نماز کا اینڈ ہے، اختتام ہے، اگر اس کے بعد کوئی سلام پھیر دے تو نماز اس کی ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے درود شریف کوئی بھی پڑھ لے۔ یہ اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ کبھی آدمی کو ایمرجنسی ہوتی ہے، جلدی ہوتی ہے، مسئلہ بوقت ضرورت کام آ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جیسی بھی ایمرجنسی ہو، اگر اس نے عبدہ و رسولہ پڑھ کے یہ کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اغفر لی، صلی اللہ علیہ وسلم تو درود شریف ہو گیا، اور اللہم اغفر لی اللہ مجھے معاف فرما، سلام پھیر دے، نماز ہو گئی۔ یہ دونوں چیزیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اغفر لی نہ پڑھے، عبدہ و رسولہ اتنا کہہ کے اس نے سلام پھیرا، نماز ہو گئی۔ اس کے بعد درود شریف، اور درود شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہی جو درود ابراہیمی کہلاتا ہے، سب مسلمان وہی پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ اور اس کے بعد ہے دعائیں۔ پورا حدیث کا ذخیرہ بالکل خالی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کو بھی قرآن کی کوئی دعا سکھائی، قطعاً نہیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ یہ قرآن کی دعا ہے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام سے پہلے اور درود شریف کے بعد کسی کو یہ نہیں کہا کہ قرآن کی یہ دعا پڑھ لو۔ یہ جب بچوں کی نماز مرتب ہوئی تھی نا، تو اس وقت فقہا نے لکھا کہ دعا کوئی بھی کتاب و سنت کی جب پڑھی جا سکتی ہے تو ایک ایسی آیت سکھاؤ بچوں کو جو درود شریف کے بعد بھی پڑھ لیں، سلام سے پہلے، کھڑے ہوں قیام میں اس وقت بھی پڑھ لیں، نماز بچوں کی ہو جائے۔ جو فاتحہ کے بعد آیت پڑھنی ہے وہ بھی وہاں پڑھ لے گا، اور جو سلام پھیرنے سے پہلے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ سکھا دی۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو بچوں کے لیے تھا تاکہ نماز کے عادی ہو جائیں، ان کو لگے کہ بس جلدی نماز ہو جاتی۔ یہ تھوڑا ہی تھا کہ ساری زندگی گزار لی اور ابھی تک رب اجعلنی مقیم الصلاۃ پڑھے جا رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے پاس سے دعا سکھاتے، اس لیے کیا فرماتے تھے کہ سلام سے پہلے کا جو مقام ہے نا جہاں تم دعا مانگتے ہو، اللہ کے ہاں بڑے غور سے سنی جاتی ہے، یہ تمہاری دعا قبول ہوتی۔
حضرت بکر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، کہا اللہ کے رسول دعا سکھا دیں کوئی، نماز کے آخر میں پڑھا کروں۔ تو آپ نے فرمایا ابو بکر یہ کہا کرو کہ رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، یا اللہ میں نے گناہ کیے اور بڑا ظلم کیا اپنی جان پہ پروردگار، اور معاف فرما دے، اے اللہ تو معاف فرما دے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، انہیں ایک اور دعا سکھا۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، فرمایا مجھ پہ درود پڑھنے کے بعد ہمیشہ یہ پڑھا کرو کہ اللہم انی اعوذ بک من النفاق، اللہ میں زندگی میں منافقت سے تیری پناہ مانگتا ہوں، میں منافق نہ ہو جاؤں۔ ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، فرمایا یہ ضرور پڑھا کرو اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیاء ومن فتنۃ الممات ومن فتنۃ مسیح الدجال ومن فتنۃ عذاب القبر اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم۔ یہ اتنے لوگوں کو تلقین کی، اتنے لوگوں کو کہ بعض ائمہ اس دعا کو فرض سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اتنی حدیثیں آئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پناہ مانگی ہے، یہ مانگا اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیاء، اللہ میں زندگی کی آزمائشوں میں تیری پناہ مانگتا ہوں، فتنۃ الممات، موت سے پہلے جو شیطان بہکاتا ہے آزمائشیں، اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں، اللہ مسیح دجال آ جائے میری زندگی میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اللہ قبر میں آزمایا جاؤں تو اپنی پناہ دے، من المعصم والمغرم، اللہ گناہ کی زندگی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اللہ قرض کے بوجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ اتنی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا ہے کہ بعض ائمہ کہتے ہیں یہ دعا مانگنا یہ فرض۔ تو اس لیے سلام سے پہلے اصول کی بات یاد ہے کہ کتاب و سنت میں جتنی دعائیں آئی ہیں نا مانگنی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، جتنی بھی دعائیں آئی ہیں کتاب و سنت میں سب مانگی جا سکتی۔ اس کے بعد سلام پھیرنا ہے، اور حدیث میں آیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دوسری صف میں نماز پڑھتے تھے اور آپ اتنا گردن کو گھماتے تھے کہ نرا بیاض خدہ، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گال، اس کی سفیدی پیچھے والے دیکھ لیتے، پورا سلام پھر۔ یہ نہیں ہے کہ صرف اشارہ ہو جائے، بس ایسے پورا سلام، یہ سنت کے مطابق یہ نماز ہے، اس کو سنت کے مطابق پڑھنے اور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سجدہ سہو کے دو طریقے ہیں ہمارے نزدیک۔ پہلا بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ درود شریف بھی پڑھے، عبدہ و رسولہ کے بعد درود شریف بھی پڑھے، دعا بھی مانگے، ایک طرف پھر سلام پھیر کے دو سجدے کرے اور پھر بیٹھ کے التحیات للہ سے پڑھنا شروع کرے۔ اور دوسرا طریقہ وہی ہے، عبدہ و رسولہ پہ نماز پوری ہو گئی نا، تو اب وہ سلام پھیرے اور دو سجدے کرے، پھر بیٹھے اور التحیات للہ سے شروع کرے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ عبدہ و رسولہ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم وصلی اللہ علی النبی الامی، چھوٹا سا درود شریف، چھوٹی سی دعا، سلام پھیرے اور پھر دو سجدے کرے اور پھر بیٹھے اور پھر التحیات سے لے کے ساری آخر دعا تک پڑھے۔ یہ تینوں چیزیں ہیں، تینوں ہمارے فقہا نے